ایک وقت یہ تھا کہ یہ اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھا کے منہ میں نہیں ڈال سکتا تھا، اس کے ماں باپ اس کے منہ میں لقمے ڈالتے تھے، اس کی ماں اس کے لیے خدمت کرتی تھی، پھر اس کو عروج ملا، پھر اس کو پاک پن ملا، پھر اس نے دنیا دیکھی، پھر اس نے دوڑنا بھاگنا دیکھا، پھر اس نے بڑی بڑی گاڑیاں چلائیں، پھر اس نے بڑی بڑی ٹرینیں چلائیں، پھر وہ پائلٹ بنا اور اتنا بڑا جہاز منو ٹنوں کے حساب سے وزن لے کے یہ اللہ نے اس کے قبضے میں دیا، یہ لے کے گیا بھی، یہ لے کے آیا بھی، جوانی عروج والی اللہ نے عطا کی، لیکن پھر وقت ڈھلا، پھر واپسی شروع ہوئی، کالے بال سفید، سیدھی کمر ٹیڑھی ہو گئی، اٹھتے ہوئے گھٹنوں میں درد رہنے لگا۔ یہ اللہ کا تدریجی نظام ہے۔ جوانی کے بعد بڑھاپا آیا، لیکن تکلیف والا معاملہ یہ ہے کہ وہی شخص جس طرح اللہ ماشاءاللہ جوانی میں خود بھول گیا تھا کہ مجھ پر کبھی بچپن بھی تھا، میں کبھی کمزور بھی تھا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک وقت وہ بھی تو گزرا ہے جب یہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اس کا نام تک نہیں تھا۔ جس طرح جوانی میں یہ بھول جاتا ہے نا مجھ پر بچپن بھی تھا، اسی طرح جب یہ بوڑھا ہوتا ہے تو بعض اوقات بچے بھی بھول جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ شاید ابا ہی بوڑھا ہوا ہے، دادا ہی بوڑھا ہوا ہے، ہم نے شاید نہیں ہونا۔ وہ بڑی جلدی بوڑھوں کو سکریپ کا مال بنا دیتے ہیں، ان کے لیے چارپائیاں سٹور روم میں لگ جاتی ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ ابا کو ایسی کسی کی ضرورت نہیں رہی کہ گھٹنوں میں درد ہے۔ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان کا سامان ہی مختصر سا ہے لہذا بڑے کمرے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے بزرگوں کے ساتھ لوگوں کا رویہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے سارے حقوق بیان کر کے پھر آخر میں فرمایا کہ دعا مانگو، حقوق بھی ادا کرو، بازو بھی کھلے کرو، پیار بھی کرو، خدمت بھی کرو اور دعا بھی کرو۔ کیا دعا کریں؟ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، مجھ سے کہو، دعا کرو میری بارگاہ میں، کہو رَبِّ ارْحَمْهُمَا، یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما، کَمَا رَبَّیَانِی صَغِیرًا، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ ان کی خدمت کرو اور پھر میرے حضور ان کے لیے التجائیں بھی کرو۔ بوڑھوں کے لیے آج اگر اسلامی ممالک میں بھی اولڈ ہوم بنانے کی ضرورت پیش آ رہا ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں جمعے والے دن آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ کو اپنا درد درس کرنے لگا ہوں، میں ضرورت محسوس کرنے لگ گیا ہوں کہ ہمیں ایک اولڈ ہاؤس بنانا چاہیے۔ اس تکلیف سے آ کے پورے اپنی بپتا سنانے لگے، اس درد سے آ کے وہ اپنی کمزوریوں کا اظہار کرنے لگے۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ طلباء کے لیے بھی مدرسہ بنائیں اور کوئی 10 کمرے بوڑھوں کے لیے بھی بنائیں۔ یہ دل کرنے لگا کیونکہ 6 بچے تھے اور اکیلا باپ، ان کی ضروریات، پڑھائی، دوائی، کھانا، ان کی سیریں افورڈ کرنا تھا۔ کیا ہوا ہے کہ 6 سارے مل کے بھی ایک باپ کا خرچ نہیں اٹھاتے، 6 مل کے بھی اماں کے ساتھ اپنا رشتہ استوار نہیں کرتے۔ اماں کدھر رہتی ہے؟ کہتا وہ اماں کا چھوٹے سے پیار ہے ادھر ہوتی ہے۔ واقعی ایسا ہی ہے؟ دل پر سوچ سمجھ کے بتا، بات یہی ہے کہ اس کا چھوٹے سے پیار ہے، یا تیرا یا تیری گھر والی کا رویہ ہی ٹھیک نہیں کہ وہ رہ سکے؟ یہ سچ بتا کہ واقعی وہ جو تو کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہے یا حقائق کچھ اور ہے؟ بوڑھوں کے لیے اسلام نے جو حقوق بیان کیے، بیان کرتے کرتے مدینے والے حبیب نے بات اتنی کھول دی، حضور فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ یہ جو تمہارے گھر میں پیسے آتے ہیں، یہ جو تم پر فضل ہوتا ہے، یہ جو لوگ تمہارا اکرام کرتے ہیں، یہ جو دنیا تمہارے لیے اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے، اور یہ جو لوگ تمہیں اعزاز دیتے ہیں، اور یہ جو تمہاری جھولیاں بھری رہتی ہیں، حضور فرمانے لگے تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا ہر چیز کے پیچھے محنت نہیں ہوتی، بہت ساری چیزوں کے پیچھے دعا بھی ہوتی ہے۔
کبھی ماں کے ہاتھ اٹھے تھے, اس نے کہا تھا اللہ میرے پتر نو اینا دیں ید کو سانبھیا نہ جائے. کبھی باپ نے کہا تھا کہ اس نے میری خدمت کی ہے, بھوکا نہیں مرے گا کبھی بھی. وہ کبھی جو التجا ہے, وہ دعا ہے, وہ جو برکت ہے تمہارے گھر میں, وہ جو بوڑھوں کے ساتھ تمہارا رویہ اعلیٰ ترین ہونا چاہیے, اس پر یار نئے سرے سے غور کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے. بزرگ کونوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں, نکروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں, مینو پوچھ دے نہیں, میرے نال صلاح نہیں کر دے, میرے کو چپ کر کے لنگ جان دے. مینو تے کو پوچھتا ہے تے میں چپ کر کے کہنا بچے بڑے نیک نے, بڑے اچھے نے, لیکن میں کیسے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤں. میرے عزیزو, رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان بوڑھوں کے ساتھ نیکی کرنے پر جو اجر بیان کیا ہے وہ بڑا انوکھا ہے. حضور نے بزرگوں کے ساتھ جو اکرام کرنے کے بعد اس کا نتیجہ بتایا ہے, اور جو انعام ملے گا کسی ضعیف آدمی کی خدمت کرنے پر, وہ انعام بڑا شاندار بیان کیا ہے. آپ کبھی ترمذی شریف کی اس حدیث پر غور کریں. میں عرض کرنے لگا ہوں تو انسان تو بڑی ساری روحانی عروج پہ چلا جائے کہ یار حد ہو گئی, اتنا بڑا انعام ملے گا. نبی کریم نے فرمایا اگر تو کسی بوڑھے کی اس کی بڑھاپے میں خدمت کرے گا نا, تو جب تو بوڑھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک جوان مقرر کرے گا جو تیری خدمت کرے گا. آپ نے خدمت کی, اور حضور فرماتے ہیں پھر اللہ ڈیوٹی لگائے گا بندے کی. آپ نے بوڑھے کی خدمت کی, اور جب آپ بوڑھے ہوئے تو آپ کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ اللہ کے ذمہ کرم پہ چلی گئی. اللہ نے بندہ مقرر کیا ہے, اللہ نے. حضور فرماتے ہیں رب نے نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا, خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا. اللہ نے ڈیوٹی لگائی, اللہ نے, کہ اس نے ایک بوڑھے کی خدمت کی تھی, اب ایک جوان اللہ مقرر کرے گا. اور اس حدیث میں تصریح نہیں فرمائی, یہ ترمذی کی ہے, تصریح نہیں کی کہ وہ بیٹا ہی ہوگا. بھتیجے کی بھی ڈیوٹی لگ سکتی ہے, کسی شاگرد کی بھی لگ سکتی ہے, کسی گلی محلے میں بھی کسی کے دل میں اللہ بات ڈال دیتا ہے کہ تو اس کی خدمت کر. شرط یہ ہے کہ پہلے تو نوکری کر, ڈیوٹی کر. ہمارے دین نے بوڑھوں کے لیے گنجائش رکھی. نماز میں سجدہ ضروری ہے, قیام فرض ہے, لیکن اگر کوئی بوڑھا ہو گیا, ضعیف ہو گیا, تو کوئی حرج نہیں, بیٹھ کے پڑھ لو, اللہ قبول کر لے گا. اشارے سے پڑھ لو, اللہ قبول کر لے گا. تم اگر حج نہیں کر سکتے, صحت اجازت نہیں دیتی, فرض ہے, سرمایہ ہے, تو کسی کو بھیج کے کرا لو. جب اللہ تعالیٰ کمزوروں کے لیے اتنی گنجائش پیدا فرماتا ہے تو ہمارے دلوں میں بھی تو گنجائش ہونی چاہیے نا. ہمارے دلوں میں بھی عمر رسیدہ ہونا, عمر کا بڑا ہونا اعزاز ہے. کچھ نہ کریں, اپنے دل میں ان کا اکرام تو کریں. میں بعض ایسے کم نصیب لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ان کے ذوف کی وجہ سے اپنے لیے وہ ہنسنے کا سامان کرتے ہیں. ان کے منہ میں دانت نہیں رہے تو یہ اس بات کو بطور شغل کے اپنا لیتے ہیں. اٹھنا بیٹھنا ان کے لیے دشوار ہے تو یہ بعض بوڑھوں کو غصہ دلا کے, چڑھا کے خوش ہوتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے 3 لوگوں کی عزت کی وہ سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی. اللہ کا اکرام کیا, بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ کا اکرام کیا. یا رسول اللہ کس کس کا؟ فرمایا جس نے عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کی وہ سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی. اور جس بندے نے قرآن پاک کے عالم کی عزت کی, دین کے عالم کی عزت کی, وہ سمجھے میں نے رب کی عزت کی. اور فرمایا جس نے بوڑھے مسلمان کی عزت کی سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی ہے. اس اکرام کو آپ غور سے دیکھیے, یہ کتنا بڑا اعزاز ہے, یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کسی بوڑھے کو, میں آپ سے عرض کروں, میں یہاں دوست مجھ سے ملتے ہیں تو بعض اوقات ان کو مرتب ہو کے کھڑا ہونا پڑتا ہے اور ایک کے بعد دوسرے کو آنا پڑتا ہے. تو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں بزرگوں کو پہلے ملا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بوڑھے آدمی کے لیے کچھ زیادہ دیر کھڑا رہنا بھی مشکل ہوتا ہے, اور ان کے اعزاز کے بھی خلاف ہے, ان کی طبیعت کے بھی خلاف ہے کہ آپ ان کو آپ آگے بڑھ کے ملیں, کیا حرج ہے. آپ ان کی سفید داڑھی کا اکرام کریں جس کی اللہ بھی حیا فرماتا ہے. آپ اپنے سے عمر رسیدہ لوگوں کا اکرام کریں گے تو ان کی عزت تو ہوگی, آپ کی تربیت بھی نظر آئے گی. آپ کو لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ ماں باپ نے سینچا ہے, اساتذہ نے توجہ دی ہے, مشائخ نے تربیت دی.
آپ بزرگوں کے لیے اپنے جذبات کو نرم کریں، آپ ان کے حق میں اپنی رائے کو عمدہ کریں، آپ اپنے دل میں ان کے لیے گنجائش بنائیں، خدمت کے لیے آگے بڑھیں۔ ایک بوڑھے آدمی آئے حضور علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں، تو کچھ لوگوں نے انہیں جگہ دینے میں تھوڑی تاخیر کی۔ اللہ کے رسول نے تنبیہ فرمائی، نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے وہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ ہم نے تو سکھائی ہی رحمت کرنا ہے اور ہم نے تو بتایا ہی اکرام کرنا۔ تو جسے نہ چھوٹے پہ رحمت ہے، دیکھیں نا بڑوں کی بھی ڈیوٹیاں ہیں، ان کو بھی سختی سے منع کیا چھوٹوں پہ رحم کرنا، ان کو بھی تاکیداً منع فرمایا، اور چھوٹے سے کہا تم نے اس کا اکرام کرنا ہے۔ مجھے بتائیے کتنا حسین سنگم بنے گا، کتنا شستہ عمل بنے گا، اور کس قدر خوبصورت ماحول بنے گا۔ بڑا شفقت ہی کرتا جا رہا ہے اور چھوٹا احترام ہی کرتا جا رہا ہے۔ انداز کتنا انوکھا ہوگا، خوشبو کتنی پھیلے گی، ٹھنڈک کتنی ہوگی، اس کے اندر حسن کتنا چھلکے گا۔ تو میرے عزیز اپنے بزرگوں کا، ضعیف لوگوں کا کچھ اکرام کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ابا جی سخت بڑے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابا جی کی سختی کا بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان کا افسر بھی سخت ہے، حالانکہ انہیں زندگی میں کئی ایسے لوگ ملتے ہیں جو بڑے سخت ہیں پر ان سے کام ہوتا ہے نا، لہذا ان کی سختی قابل قبول ہوتی ہے۔ تو ابا جی سخت ہیں، جب بچپن میں آپ کو پال رہے تھے تب سخت نہیں تھے، ٹھیک ہے، جب وہ روز موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لینے جاتے تھے، چھوڑنے جاتے تھے اسکول میں، تب سخت نہیں تھے، جب زندگی کے 20-25 سال تیرے لیے صبح سے شام تک مزدوریاں کر کے رزق کما کے لاتے تھے اور پرانے کپڑے پہن کے تجھے نئے پہناتے تھے، تب سخت نہیں تھے۔ ایک بزرگ کا فرمان یاد رکھنا، بڑا نفع دے گا۔ وہ فرمایا کرتے تھے ماں باپ کی سختی برداشت کر لو، انشاءاللہ پھر ساری زندگی